اب مادر زاد اندھا ہے، نبینا ہے، پھر حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں۔ اب صحابی جانتا تھا اگر آج کل کا اللہ ماشاء اللہ کا مولوی ہوتا کہتے یہ تو شرک ہو گیا، اتنا بڑا شرک کیا، اللہ سے مانگتا۔ جیسے آج بھی آپ مدینے شریف چلا جائیں، وہاں کھڑے ادھر کیا ہے ادھر ہے، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں، ادھر کی پہچان ادھر کی پہچان سے ملی ہے، کائنات کو ادھر کو پتا اس میں دیا ہے، اللہ کی ذات کی پہچان کائنات کو رسول کے ذریعے ہو رہی ہے، اور جن کی عقل پہ پردہ پڑ جائے پھر وہ اسی در کو چھوڑتے ہیں جہاں سے ان کو رزق ملتا ہے۔ فطرت زمانہ ہے، جس کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے وہ سب سے پہلے اس درخت کو کاٹتا ہے جو اسے سایہ دیتا ہے، اور جس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے وہ سب سے پہلے اس در کو چھوڑتا ہے جہاں سے ایمان ملتا ہے۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے اس امت کو اس بارگاہ سے، اس در سے دور کیا جس کے توسل سے اس امت کو عزتیں ملی، عزتیں ملی۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا بھائی جا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جا اور اللہ رب العالمین سے مانگ وہ دے گا تجھے۔ اب اس کو تمام محدثین نے لکھا، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بطور حاجت کے یہ دعا بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح نفل پڑھے جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور نفل پڑھنے کے بعد یوں دعا کر، اے اللہ میں تیری توجہ محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اللہ تو محمد کے وسیلے سے توجہ فرما دے۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، نبینا تھا، عرض کی اللہ میں تیری توجہ کا طلبگار ہوں محمد کے وسیلے سے، تیرے حبیب کے وسیلے سے، تیرے رسول کے وسیلے سے، اللہ تیرے محبوب کے وسیلے سے میں تیری توجہ چاہتا ہوں۔ ہاتھ آنکھوں پر پھیرے، اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ بات اتنی ہے، کسی کو حضور نے ڈائریکٹ شفا دی، دلیل ہے، حضور نے اپنا نام دے دیا تاکہ کائنات یہ بعد والی امت کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ حضور چاہتے اپنا ہاتھ پھیرتے اس کو آنکھیں مل جاتی، اپنا لابے دہن لگاتے اس کو آنکھیں مل جاتی، مگر اس کو طریقہ بتایا کہ مسجد میں چلا جا، نماز پڑھ، 2 نفل پڑھ اور یوں دعا کر۔ حضور نے قیامت تک کے اپنی امت کا مسئلہ حل کر دیا کہ جب بظاہر میں جلوہ کرنا ہو اور دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا امتی ہو، جہاں بھی بیٹھ کر وہ میرے نام کا وسیلہ دے گا، اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا، اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ حضرت بات اتنی ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن پاک کو ہم نے صحیح سے پڑھا نہیں اور احادیث کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ سب ہم اتنی سی بات پہ، صرف اتنی سی بات پہ کسی ایک سیدھے سادے مسلمان کو مشرک یا کافر بنا دیتے ہیں، جو صرف اتنی سی بات کہہ دے کہ اللہ کی توفیق سے نبی بھی شفا دیتا ہے۔ اب اتنی سی بات سے کیا اختیار ہے تیرے پاس اس کو کافر بنانے کا؟ نبی علیہ السلام نے تو کسی صحابی کو یہ جملہ نہیں، حتیٰ کہ حضور نے تو اس کو بھی یہ نہیں دیا کہ جس نے آگے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کر دو، حضور نے فرمایا سجدہ اللہ کو ہے۔ حضور نے تو اس کو یہ نہیں کہا تو کیسا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا۔ رہی بات اولیاء کاملین اصحاب رسول کی بات، کرامات صحابہ کے اندر ایک بات لکھی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ
اور مدینے کے قریب ایک غار تھی، اس میں آگ بھڑک اٹھی، اب وہ بجھ نہیں رہی تھی، لوگوں نے آ کے عرض کی کہ حضور فلاں جگہ پہ غار ہے، اس میں آگ، تو وہ آگ ممکن ہے پھیل جائے۔ آپ نے اپنی چادر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر اتاری، اپنے غلام کو دی، کہا جا اس آگ میں چلا جا۔ وہ چادر اوڑھ کے اس آگ میں جب داخل ہوا، آگ بجھ گئی۔ بتایا یہ کائنات کو کہ رسول کی ذات تو بڑی عرف و والا ہے، جو لباس محمد کے غلاموں کا ہو وہ لباس بھی عرف و والا بن جاتا ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ حضرت ام سلیم پاک یہ بارہا اپنے حدیث سنی، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا سنی نوجوان اپنے دماغ میں یہ بات بٹھاتا نہیں ہے، اپنے عقیدے کی بات اگلے کی سنتا ہے، اپنی سناتا نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اگلے کی بات بڑی توجہ سے سنیں گے، اپنے کی نہیں سنیں گے۔ ام سلیم کے پاس نبی علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، سر کے بال، اور نبی علیہ السلام کا ایک جبہ تھا، ایک کمبل تھا۔ مدینے کے اندر کوئی بھی بیمار ہوتا لے کے حاضر ہو جاتے، اور ام سلیم کیا کرتی، ایک پانی لیتی، گلاس کہہ لیں، پیالہ کہہ لیں، اس زمانے میں مٹی کے برتن تھے، اس میں پانی ڈالا جاتا، اور نبی علیہ السلام کا اس جبے کا، کمبل کا، کبھی حضور کا منہ مبارک اس پانی میں ڈبو دیا جاتا، ڈبو کے پھر نکال لیا جاتا، اور وہ پانی جس بیمار کو پلایا جاتا اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا۔ یہ حدیث سے صحیح ہے۔ میں اکثر یہ بات کر، اصل میں آج مسئلہ یہ، ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو یہ جو ہے نا آپ کا ترقی کے زمانہ، یہ جدید سائنس اور لبرل قوتیں یہ آپ کو سائنس کے سانچے میں ڈال کر محمد سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ہر بات کیونکہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، اس کمینوں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رب کا قرآن اور محمد کی ذات کائنات کے ہر علم سے آنا ہے۔ جب ساری کائنات کا علم ختم ہوتا ہے، وہاں سے میرے نبی کے قدموں کی مٹی کی راہ شروع ہوتی ہے۔ آج تو یہ ہے، وہاں سے حضور کے قدموں کے ساتھ لگی جو مٹی ہے اس کا مقام شروع ہوتا ہے۔ وہ تو ذات اتنی آتا ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ لگنے والی ایک ایک چیز اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ وہ صرف شفا نہیں، وہ شفائے کل ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار یہ بات آخر میں یاد رکھ لیں، اہل سنت کا عقیدہ تو ہم کہتے ہیں حضور شفا دینے والے، انبیاء شفا دینے والے، اولیاء، عقیدہ کیا ہے میرا؟ سب سنیو اللہ کی توفیق سے ہم کہتے ہیں بذات خود کوئی بھی کچھ دے سکتا، جو کچھ دیتا ہے اللہ کی۔ بھائی آپ بیمار ہوتے ہاسپٹل میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ حکیم کیا لینے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ یہاں شفا نہیں دیتا، پھر نماز پڑھو، دعا کرو اللہ میرا بخار لا دے۔ کیا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاؤ گے مشرک بن جاؤ گے؟ اب جو وہ صاحب بیان کرتے ہیں عقیدہ، اس عقیدے کے حساب سے تو پھر پوری دنیا میں کوئی بندہ مسلمان بچے گا ہی نہیں۔ بھائی ڈاکٹر کی دوائی، ڈاکٹر کی گولی، ڈاکٹر کا ٹیکا، حکیم کی پٹی، وہ ایک وسیلہ ہے، اس کے اندر شفا نہیں رکھی، شفا اللہ دے گا، مگر اس کے پاس کیوں گئے کہ وہ ایک طبیب ہے، وہ جانتا ہے، وہ تشخیص کرے گا، وہ ایک وسیلہ ہے۔ ہم اس تک پہنچے ہیں کچھ دیر اس نے دی ہے، مگر شفا کون دے گا؟ اللہ نہیں چاہے گا وہ دوائی اثر
نہیں کرے گی، مگر ڈاکٹر کیا درمیان میں ایک وسیلہ، ایک ہیلا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، انبیاء و مرسلین کی ذات اقدس، حقیقت میں شفا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، مگر اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ اختیار عطا کیے ہیں، وہ جس کو چاہے شفا عطا کرتے، وہ شفا بانٹنے والے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اس لیے ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تیرا میرا عقیدہ کیا ہے، ایسے ہی کسی کو کافر اور مشرک بنا دینا یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ بلا سوچے سمجھے ہم اس نیت پہ چلے گئے ہیں کہ کوئی یا رسول اللہ کہہ دے، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ مشرک ہے، سلام بھی نہ لو، بھئی ہمیں لکھ کے دے دو پھر کہ آپ کافر ہیں، آپ چکے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، پھر ہم بڑے شوق سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسی طرح کے کافر ہیں جس طرح ابو جہل صحابہ کے متعلق کہتا تھا، یا کفار مکہ صحابہ کے متعلق کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کا حال ہی کوئی نہیں، یا منافقین کس طرح کہتے تھے۔ بھائی کل صحابہ اس بات پہ جمع ہے اور ان کو اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی شفا کا مالک مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات کو بنایا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت آخری اللہ